میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، نیکیاں کمائے ہیں، ہم اس کو کیسے بچائیں؟ اس کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ قیامت کے دن صرف ہماری نیکیاں کام آئے گی اور اس کے علاوہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ بس میں فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی بچے سے بھاگے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ذکر کیا ہے، جس کے لیے لوگ دنیا میں جیتے ہیں، مرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن قیامت کے دن یہ لوگ نیکیاں دینے کی دور کی بات پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کے بارے میں ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ ایسا عالم، ایسا دردناک حالت ہوگی اس دن، لیکن اللہ نے اس منظر کا تھوڑا سا ٹیلر اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ نہیں دکھایا، یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ بھول گئے۔ انسان کی فطرت ہے بھول جانا۔ اللہ نے جب کورونا جیسی بیماری، کورونا جیسا وائرس دنیا میں بھیجا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ایک دوسرے کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، ایسا عالم، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ آپ کے سامنے دو واقعہ رکھتا ہوں عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی محبت کیا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کتنی محنت مشقت کرتا ہے، اس کو پڑھانے لکھانے کے لیے، اس کے آرام و اطمینان کے لیے، لیکن کورونا جیسی بیماری میں ایک باپ کو کھانسی ہوتی ہے، بیٹا ہاتھ پکڑ کر کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے کہ یہ بیماری ہمارے بال بچوں کو نہ لگ جائے۔ بتاؤ، جس وقت افراتفری کا عالم ہو، جس وقت لوگ ایک دوسرے سے ملنے کی تیار نہیں، ایسے عالم میں اگر اپنا بیٹا، اپنا خون، اپن جگر کا ٹکڑا اگر آپ ہاتھ پکڑ کر کے اپنے باپ کو نکال دے تو اس باپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ اس باپ کے دل میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی دنیا کے لغت، کوئی الفاظ لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، وہ باپ سڑک کے کنارے بیٹھ کر رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ دنیا میں جو محبت کی مثال دی جاتی ہے، کس کی دی جاتی ہے؟ ماں کی محبت کی، ماں کی ممتا کی۔ لیکن ایک عورت 8-9 مہینے بچے کو لے کر آتی ہے، ہاسپٹل میں بخار ہو گیا تھا، تو ڈاکٹر نے اس کا نمبر لے کر کے اور اس بچے کو لے کر علاج شروع کر دیتے ہیں۔ علاج کے دوران بچے کی موت ہو جاتی ہے۔ اس نمبر پر ڈاکٹر کال کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ بہت دیر تک ڈاکٹر کال کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ بہت دیر کے بعد کسی نے کال کو ریسیو کیا تو جواب ملتا ہے کہ رانگ نمبر ہے۔ بتاؤ، وہ ماں جو اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اپنی ساری خوشی کو قربان کر دیتی ہے، وہ ماں جب اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سارا غم، ساری پریشانی ہمیں کو دے دیا گیا ہے۔ جب بیٹا ہنسنے لگتا ہے، کھیلنے لگتا ہے تو ماں کو ایسا لگتا ہے دنیا کی ساری خوشی اللہ نے ہمیں کو دے دیا ہے۔ لیکن وہ ماں اپنے بچے کو ہاسپٹل میں دے کر آتی ہے، اس کے بعد کوئی کھوج خبر نہیں لیتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ڈاکٹروں نے بہت انتظار کیا، جب دیکھا کہ اب آنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا آخری رسم و رواج کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ماں بہنوں، یہ ہے دنیا کی محبت اور یہ ہے دنیا کی حقیقت، جس کے لیے لوگ اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہم اللہ کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔
اور اپنی نیکیاں بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ قیامت کے دن یہی کام آنے والا ہے۔ اپنے ماں باپ بیوی بچے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ جو ماں باپ کا حق ہے اس کو وہ حق ادا کریں، بیوی بچے کا جو حق ہے اس کو ادا کریں، لیکن اس کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ دنیا کی چند دنوں کی خوشی کے لیے آخرت کو برباد کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے۔